لوگ ملتے ہیں جو حالات کے ستائے ہوتے ہیں. ہاں تو اب تو قبروں پہ قرآن بٹھا کے پڑھوا رہے ہیں. جو میں ایک مدرسے میں گیا اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا لاؤ بچوں سے, مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں قرآن والوں سے ملتا ہوں. میں تمہیں بتاؤں تم نہ جانو کیا سمجھتے ہو اسے, لیکن میں ان بچوں کے پیر کی جوتی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں, اس لیے کہ یہ قرآن والے ہیں, اس لیے یہ قرآن والے. مجھے یاد ہے روناہی کے اندر جب میں پڑھتا تھا علامہ قمرالزمان خان اعظمی فجر میں اٹھے نا تو وضو کے لیے لوٹا لے کر کے آئے. میں نہیں جانتا یہ کون ہے, میری اوقات میں نہیں جو میں ان کی شان سمجھ بھی سکوں. تو وہ لوٹا لے کر کے آئے, میں نے نل کا ہتھا پکڑا چلانے کے لیے. تو فیل بھائی تاریخ ساتھ چلا, حضرت نے کہا جس نے میری آج تک زندگی بدل رکھی ہے. انہوں نے میرے ہاتھ سے نل کا ہتھا چھٹا کے کہا نہیں بیٹے یہ تمہارا کام نہیں, یہ ہمارا کام ہے. فرمایا یہ تم میرے لیے پانی بھرو. آپ فرمانے لگے نہیں یہ نوکری ہماری ہے, ہمیں شرم آئے گی اگر تم سے نل چلوائیں, فخر تو تب ہوگا جب تمہارے لیے ہم پانی بھریں. یہ شان ان کی ہے, کون اندازہ لگا سکتا. یہ میرے سر کے تاج ہے. ضروری نہیں ہے علامہ ہو تو آج چونے جائیں نا, بڑی شان والی جماعت ہے, بڑی شان والی جماعت ہے. اللہ اکبر. میں گزرا نا, تکلیف بھی ہوتی ہے جب گزرا اس مدرسے کے پاس سے. میں نے کہا لاؤ چلو بچوں سے ملتے چلے. ان میں جب 3 بچوں سے دعا سلام ہوئی نا, ان کی آنکھیں سرخ تھی. میں نے کہا خیر تو طبیعت تو ٹھیک ہے. تو ہنسے اور ہنس کے کہنے لگے بس کچھ مت پوچھو حضرت. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ ایک صاحب ہے مدرسے کو چندہ دیتے, ان کی اماں ختم ہو گئی تو انہوں نے ہمیں 3 دن لگاتار قبر پہ بیٹھا کے قرآن پڑھوایا. کہنے لگے کوئی بات نہیں قبر پہ پڑھوا لیتے, لیکن 3 دن لگاتار دن و رات سونے نہیں دیا. یہ ثواب ہے, اتنا ثواب نہیں جتنا تیری اماں اور یہ تیرے ابا کے اوپر قبر میں گرز چلایا جا رہا ہے. ہاں حضرت اگر یہ طرف جائیں مصطفیٰ بے چین ہوتے ہیں, اگر یہ فاتح سے سونے لگے تو گنبد خضرا سے مدد آنے لگتی ہے. تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ قبر پر بیٹھ کے جاگتے رکھے آنکھیں سرخ ہو جائیں تو ماں کی مغفرت کے لیے انہیں سونے لگے. سون اگر باپ کی مغفرت کرانا چاہتا ہے ان کی آنکھوں کی نیند نہ چرا, ان کی بے چینی دور کر دے. اگر ان کو چین آیا قبر میں تیرے باپ کو سکون دے دیا جائے. مزاج ہی بدل گیا. ہم دباؤ بناتے ہیں, کہتے جی بچوں کو ذرا بھیجنا ابا ہمارا. کیوں ابا تیرا تھا کہ ہمارا؟ جائیداد تو کھائے گا کہ ہم؟ بتائیے. 3 دن قرآن پڑھوانے کے بعد 200 روپے دیے اور 1 کوٹن کا سوٹ دیا. ہاں کیا سمجھتے ہو انہیں یہ محتاج ہے؟ نہیں کبھی دیکھو تو صحیح. خدا کی قسم یہ بڑی غدار قوم ہے. جب مدرسے کے لیے گھر سے چلے گئے نا, خدا کی قسم باپ کا پیار چھوڑا ہے, ماں کی ممتا چھوڑی ہے, بہن کی محبتیں چھوڑی ہیں. پوچھو ان کے باپ سے کتنے دن باپ نے بیٹوں کی جدائی برداشت کی ہوگی, ماں کتنے دن بیٹے کے بغیر سوئی ہوگی. ایک بات تمہیں بھی پتا ہوگی, جب باپ پردیس سے کما کے آتا ہے شام کو گھر میں قدم رکھتا ہے, اس کی آنکھیں تلاش کرتی میرا لخت جگر کہاں ہے, میرا نور نظر کہاں ہے. جب بیٹا مل جاتا ہے تو باپ پیر بعد میں دھلتا ہے, بیٹے کو پہلے سینے سے لگاتا ہے. یہ باپ کا پیار بیٹے کے لیے ہے. اور پھر ماں کی ممتا کا اللہ اکبر کون اندازہ لگا سکتا ہے. اگر بیٹا رضائی میں لیٹا ہو اور اس کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن سسٹم لگا ہو, پھر بھی ماں اٹھ کے بیٹے کو چیک کرتی ہے. سردی میں کہیں بیٹے کا منہ تو نہیں کھلا ہے, کہیں بیٹے کے ہاتھ تو باہر نہیں نکلے ہیں, کہیں بیٹے کے اوپر سے رضائی تو نہیں ہٹ گئی ہے. اتنا پیار دینے والی ماں جس دن بچوں نے مدرسے کا ارادہ کیا ہے, دروازے تک چھوڑنے کے لیے جب ماں آتی ہے عموماً ماں کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں, بہن کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں, لیکن ماں بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے جا بیٹے میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا ہے. بہن کہتی جا میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا ہے. اللہ اکبر. باپ بھی بیٹے کو چھوڑنے آتا ہے. باپ بیٹے اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو ہم سے پیار نہیں ہے, ہماری ماں تو روئی تھی جدائی پہ لیکن باپ نہیں رویا. میرے بچوں خدا کا راز تھا, کبھی باپ کے پیار پہ شک مت کرنا. باپ باپ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تیری جدائی کا درد نہیں ہے, اس سے تجھے دور ہونے کا احساس نہیں ہے. وہ تیرے سامنے نہیں رویا لیکن تو نہیں جانتا جب وہ تنہائی میں تجھے چھوڑ کے بستر پہ لیٹا ہے تو کتنے آنسو باپ نے بہائے ہیں تیرے لیے. تو نہیں جانتا ہے کتنی راتیں کروٹیں باپ نے بدلی ہے, تجھے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. جب بیٹا گھر سے چلا ہے پڑھنے کے لیے, باپ نے بھی دعائیں دی ہیں, ماں نے بھی دعائیں دی ہیں. اللہ اکبر. یہ مدرسے میں آئے ہیں, اب ان مدرسے کی زندگی کی سادہ زندگی دیکھو, بڑی
بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، کیا تکلیف ہوتی ہے ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ہم نے اس جماعت کو اتنا حقیر سمجھا ہے کہ جب ہمارے اندر گھر میں تیجا ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن والے بلائے جاتے ہیں، 40واں ہوتا ہے تو سب سے پہلے مدرسوں کی دعوت ہوتی ہے۔ مگر مجھے بتا تو صحیح، کبھی بیٹے کے ولیمے پہ تجھے مدرسے والے یاد آئے کہ نہیں آئے؟ تیری بیٹی کی برات میں مدرسے والے یاد آئے کہ نہیں آئے؟ تیرے گھر کے میلاد کے فنکشن پہ مدرسے والے یاد آئے کہ نہیں آئے؟ ہاں ہاں یاد آتے تو ہیں۔ ایک بندہ جا کے مدرسے میں کہہ دیتا ہے کہ ہم نے مدرسے کے بچوں کی دعوت کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد کوئی پلٹ کے ان کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ تیرے دروازے پر کوٹ والے کھا کے چلے گئے، پینٹ والے کھا کے چلے گئے، مکھیا زمیندار کھا کے چلا گیا، میدان و پردھان کھا کے چلا گیا۔ اگر نہیں آیا تو قرآن والا نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو مدرسے والا نہیں آیا۔ اگر کہا جائے بھائی تم نے طلبہ کی دعوت کی تھی کہ نہیں، سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے اوہو دعوت تو کی تھی لیکن بھول گئے۔ اللہ اکبر، تم ان کو نظر انداز کرتے ہو، ان کو نظر انداز نہ کیا کرو۔ آؤ دیکھو ان کی شان کیا ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب گھر کی اور مدرسے کی زندگی کا فرق دیکھیے۔ جب بچے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اگر نمک کم ہوتا ہے کہتے ہیں ماں نمک کم ہے، ماں کہتی ہے ٹھہر بیٹے نمک ملا دیتی ہو، نمک تازہ اور ڈال دیا جاتا ہے، نمک زیادہ ہوتا ہے ماں نمک زیادہ ہے، ماں کہتی بیٹے ٹھہر جا کچھ اور بنا دیتی ہو۔ مرضی کے مطابق کھانے بدلے جا رہے ہیں، لیکن جس دن سے انہوں نے اس ادارے میں قدم رکھا ہے جیسا ملا گردن جھکا کے کھا رہے ہیں۔ نمک تیز ہے تب بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، نمک کم ہے تب بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پر کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس میں کتنے بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے باپ روز کے کمانے والے ہوں گے، روز بچوں کو کھلانے والے بھی ہوں گے، وہ باپ مشکل سے 200-300 روپے بچوں کے خرچ کے لیے دیا کرتے ہیں۔ مجھے پتا تو صحیح ان بچوں کے دل میں حسرتیں نہیں ہوں گی، ان کے دلوں میں ارمان نہیں ہوں گے کہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی جا کے برگر اور پیزا کھایا کریں، کہ ان کے دل میں خیال نہیں آتا ہوگا ہم بھی عالم معیار کھانے کھائیں۔ ہاں ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے جب یہ مدرسے سے باہر قدم نکالتے ہیں تو جہاں ایک غریب قرآن پڑھنے والا بغل میں ہاتھ دبا کے کھڑا ہے، وہیں سامنے دکان پر آ کر کے ایک امیر کا بچہ فرمائش کے مطابق اشارہ کر کے کہتا مجھے یہ دیا جائے، مجھے یہ دیا جائے۔ ان کے بھی دل میں آیا آج پیسہ ہوتا تو ہم بھی خریدتے، ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم بھی خریدتے، لیکن اتنی دولت نہیں ہے جو اپنی خواہشوں کو پورا کیا جا سکے۔ یہ تو اپنی حسرتوں کو قربان کر کے کھڑے رہتے ہیں، لیکن مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے اے میرے قرآن کے پڑھنے والے دل کو چھوٹا نہ کرنا، غربت پہ افسوس نہ کرنا، دامان تنگی پہ اپنے بربادی سے آنسو نہ بہانا۔ اے میرے بندے وہ دن دور نہیں ہے، آج ان کے پاس دولت ہے، من پسند کھا رہے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، مرضی کے مطابق جی رہے ہیں۔ تجھے میرا قرآن پیارا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے جس دن تو سینے میں قرآن لے کے آئے گا اور یہ جو امیر کھڑے ہیں یہ تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے اور تجھے ان کا امام بنا کے مسلح پہ کھڑا کر کے دکھاؤ۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، اللہ اکبر۔ ہر زور سے ہر مصیبت کو برداشت کیا اور پھر جا کے قرآن سینے میں آیا، پھر جاتے قرآن سینے میں آیا۔ کھیل سمجھ رکھا اور خدا کی قسم ان مدرسوں پہ مصطفیٰ کی خاص نظر ہے، خاص نظر ہے مصطفیٰ کی ان مدرسوں پہ، بڑی خاص نظر۔ اگر برداشت کر سکے تو میں مثال دے کے بتا دوں، سن لیں تھوڑی دیر تیار ہے تو ذرا کہتے ہیں رسول اللہ اور زور سے اللہ سلامت رکھے۔ سنیں سردی کا موسم ہوتا ہے، بچے نے پیر نیچے رکھ دیا یا زمین پہ لیٹ گیا، ماں چیخ پڑی یا بیٹے زمین پہ نہ لیٹ ٹھنڈ لگ جائے گی، یہی ہوتا نا، ٹھنڈ لگ جائے گی، ٹھنڈ سمجھ رہے نا، سردی لگ جائے گی۔ ماں نے فوراً ٹوک دیا زمین پہ نہ لیٹنا بیٹے، سردی لگ جائے گی۔ ماں کے کہنے پہ نا بچے مان جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا، یہ جس دن سے مدرسے میں قدم رکھ دی کیا ان کے کمروں میں بیڈ پڑے ہیں؟ بولے ہیں چارپائیاں ہیں؟ کہاں لیٹتے ہیں؟ زور سے بولے کہاں لیٹتے ہیں؟ ایسا نہیں، میں کنجوسوں کی محفل میں بات نہیں کرتا، اگر بات سچی ہو تو بولیں کہاں لیٹتے ہیں؟ زمین پہ لیٹتے ہیں۔ اب فرق ہے، زمین پہ لیٹتے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بستر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کئی جگہ سے پھٹے ہوتے ہیں، کئی جگہ سے بستر پھٹے ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر ہمارے لیے عالیشان بستر، وہ بھی چارپائی کے اوپر،
तब हम सोते, उसमें उठ के माँ कई बार चेक करती है। लेकिन जिस दिन से इन्होंने कुरान के लिए घर से कदम निकाला, सर्दी में जमीन पे लेटे, आज कोई देखने वाला नहीं, पैर खुले हैं तो खुले हैं। अगर किसी का बदन सर्दी में खुल गया तो खुल गया, यहाँ कोई रजाई उड़ाने वाला नहीं, यहाँ कोई उठ के बच्चों को चेक करने वाला नहीं कि बच्चों को सर्दी तो नहीं। लेकिन खुदा की कसम, कभी पूछो इन मदरसे वालों से, अगर 70 बच्चे आपके इदारे में हैं, 200 बच्चे आपके इदारे में हैं, तो सर्दियों में कितने बच्चों को निमोनिया होता है, ये बताएं। कभी ये रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। आमतौर की जो सर्दियां आलीशान बिस्तर वालों को होती है, वही सर्दी इनको होती है। लेकिन आज तक कोई कुरान वाला सर्दी से मरा नहीं। आज तक कोई कुरान वाला सर्दी से मरा नहीं। पूछो इन उलमा से क्या मामला है। जब बच्चा एक दिन जमीन पे लेटा, उसकी पसली दर्द करने लगी, माँ ने उठाया डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि जमीन पे लेटा था, इसे ठंड लग गई। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ी देर के लिए ये गुस्से में जमीन पे लेट गया था, इसकी पसलियां चलने लग गई। अल्लाह अकबर, जरा सी देर घर में हम लेट जाएं जमीन पे तो हमारी पसलियां चलने लग जाती हैं। अभी इनकी जिंदगी देखो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3-4 महीने सर्दी में जमीन पे लेटा करते हैं। क्या इनकी पसलियां चली? क्या इनको सर्दी लगी? क्या इनके सांस में दिक्कत हुई? क्या इनकी नाक बंद हुई? पूछो इन उलमा से। बात सिर्फ बिस्तर की नहीं है। जब ये रात को 2 बजे उठते हैं तो तेरे बेटों के लिए तो हीटर का गर्म पानी होता है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले रात को 2 बजे उठ करके ठंडे पानी से वुजू करते हैं और उस ठंडे फर्श पर मुसल्ला बिछा करके कुरान लेके बैठा करते हैं। इन्हें तो सर्दी लगनी चाहिए थी, इनकी तो बीमारी कटनी नहीं चाहिए थी। आखिर वजह क्या है? इनको सर्दी क्यों न लगी? तो जरा दिल के दरीचे खोल और कान खोल के सुन। जो बच्चे घर पे रहा करते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं, और जो मदरसे में रहा करते हैं उनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक किया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये शान है मदरसे वालों की। ये हुजूर की नजरों के बड़े लाडले होते हैं, बड़े लाडले होते हैं। अगर कभी ऐलान हो जाए ना, लोगों मदरसे को तुम्हारी जरूरत है, तो फिर खड़े हो जाया। ये नहीं कि कल को मसाला कहां से लाऊंगा खाने के लिए, पुड़िया कहां से खरीदूंगा, बच्चों के लिए रोटी वोटी का इंतजाम कहां से करूंगा। और नसीब का धनी समझना अपने आप को। तुझे मदीने वाले ने याद किया, तुझे हुजूर ने याद किया है। आज तकलीफ होती है, बंदा 100 रुपए दे के 3 बार ऐलान कर रहा था, जी ऐलान कर देना, कर तो दिया था। नहीं, उस टाइम लोग सो रहे थे, अभी सब जाग रहे हैं ना, दोबारा कर दे। ये मिजाज है ना, दोबारा कर दे। और किसी को देना होता है ना, अगर किसी ने 10,000 दे दिए तो फिर वो थोड़ी देर घूमेगा वहीं पे, और ऐसे बोलेगा नहीं, पहले रखे रहता हाथ में, देख ले इतने नोट लेके आया, ये 10,000 मेरी तरफ से मदरसे के लिए। और वो भी बहुत कम ऐसे नेक लोग होते जो 10,000 लेके आते हैं मदरसे के लिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। हाँ, वरना बस यही सोचते हैं कि ज़कात ही है मदरसों का हिस्सा, बस बाकी कुछ नहीं। वो कभी दिया करो ना तो उस पर घमंड ना किया करो। हम कितना दे सकते हैं, हमारी औकात क्या है। तुम्हें सैयदों की नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितना दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। उनकी बात सुनो, जिनको मलका अरब कहा जाता था। हाँ, मलिका अरब कहा जाता था। वो मक्के में किसी ने ताना दे दिया, मोहम्मद वो है जो बीवी की दौलत पे पल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सुनना जरा, ताकि दौलत का कुछ खुमार उतरे नजर से। किसी ने कह दिया मोहम्मद वो है जो बीवी की दौलत पे पल रहे। आपने खबर भिजवा दी गुलाम के हाथ, जाओ मक्के के बड़े बड़े रईसों की दावत कर दो, आज मेरे दस्तरखान पे खाना खाने आए। बड़े बड़े रईस आ गए, खाना खा लिया, जाने लगे। आवाज आई खातिम से, आपने फरमाया जाओ इनसे जाके कह दो वे ठहर जाएं, दावत का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। सारे लोग रुक गए। बात क्या है? आपने फिर अपने खातिमों को, गुलामों को हुक्म दिया, जाओ मेरे घर में जितना सोना रखा है बुला के बाहर इकट्ठा करो, जितना सोना अंदर है सब ला के इकट्ठा करो। कितना सोना होगा? 2-4 किलो तो हो गई ना, है 2-4 किलो तो होने ही चाहिए।